نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ قیامت کی علامات شروع تھے 11 علامات ذکر ہو گئے، علامات صغریٰ۔ 12ویں علامت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں تشریف فرماتے، فرمانے لگے تم میں سے کوئی فتنوں کے بارے میں جانتا ہے؟ پھر فرمایا میں عورت اور مال کا فتنہ نہیں پوچھتا، بلکہ میں ان فتنوں کے بارے میں سوال کرتا ہوں التی تموج موج البحر، جو دریا کے نہروں کے طرح آئیں گے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں انا قلت، میں جانتا ہوں ان بینک و بینہ باب مغلق، ان فتنوں کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایکسر ام یفتح، یہ دروازہ ٹوٹے گا یا کھلے گا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بل یکسر، بلکہ وہ دروازہ ٹوٹے گا۔ بعد میں صحابہ کرام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ وہ دروازہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس طرح جانتے تھے جس طرح شام آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس سے مراد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ یہ سب سے بہت بڑا فتنہ تھا اور قیامت کے علامات میں سے ایک علامت تھی جو گزر گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ ہجرت کی 23 سال یعنی 23 ہجری پر جب حج سے فارغ ہو گئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھا ابو لؤلؤ مجوسی، اس نے آپ کو شہید کیا، اور آپ کو شہید کرنے کے بعد جب وہ صف کو چیرتا ہوا جا رہا تھا تو اس وجہ سے کئی صحابہ کرام زخمی ہو گئے، ان میں سے 6 صحابہ ایسے تھے جو شہید ہو گئے تھے۔ تو قیامت کے علامات میں سے 12ویں علامت وہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ 13ویں علامت قیامت کے علامات میں سے وہ ہے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت کعب بن عجلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفتنہ فقربها وعظمها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ کیا، ایسا گویا کہ وہ قریب ہے۔ پھر فرمایا ھذا یومئذ علی الحق، ایک آدمی جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے یہ آدمی اس وقت حق پر ہوں گے۔ صحابی فرماتے ہیں میں دوڑا، اس نے چادر اوڑی رکھی تھی، میں نے کہا ھذا یا رسول اللہ، یہ آدمی حق پر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ جب میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ عثمان بن عفان، وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امام احمد رحم اللہ نے اور ابن ماجہ رحم اللہ نے، طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو ایک علامت وہ ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ حج کے ایام تھے، کثیر تعداد میں صحابہ کرام حج کے لیے گئے تھے اور باغیوں کے جماعت نے انہیں شہید کیا تھا بے دردی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ۔ ایسا واقعہ ہے جو خون سے لکھنے کے قابل ہے، سیرت کے کتب میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ 80 سال کی عمر میں اس کو شہید کیا گیا تھا اور بہت بے دردی اور ظلم کے ساتھ، اور ان کے پیچھے بھی روافض کا ہاتھ تھا۔ 13 علامات ہو گئے۔ 4تھا علامت وہ ہے معرکۃ الجمل۔ صحابہ کرام کے آپس میں 36 ہجری میں
ایک لڑائی واقع ہوئی تھی جسے معرکۃ الجمل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ مقرر ہوئے، تو اب یہ بات سامنے آئی کہ قاتلین عثمان یہ گرفتار ہونے چاہیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب خلافت مستحکم ہو جائے گی تب انہیں گرفتار کر لیں گے، لیکن اس پر اتفاق نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بصرہ چلے گئے تاکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصالحت ہو۔ مصالحت پر بھی اتفاق ہوا۔ رات میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ باغیوں کی جماعت نے جو کہ روافض ہے، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت پر حملہ کیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت پر حملہ کیا۔ تو اصل میں جنگ کو بڑھکانے والے یہی روافض شیعہ عبداللہ بن سبا کی جماعت تھی۔ اس وجہ سے کثیر تعداد میں صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اس میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انہ سیکون بینک و بین عائشہ عمر، آپ کے درمیان اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک معامل آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے درمیان، میں تو اس وقت بہت زیادہ بدبخت ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اذا کان ذلک فرددها الى مأمنها، جب تمہارے درمیان اس طرح معاملہ پیش ہے تو انہیں اپنے گھر کی طرف لٹا دے۔ تو قیامت کے علامات میں سے چوتھی علامت، 13ویں 14ویں علامت وہ معرکۃ الجمل ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ کے صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی وہ اجتہادی خطا تھی، اور مجتہد کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ اجتہاد کرے، اگر اجتہاد ان کا صحیح ہو انہیں 2 اجر ملتے ہیں، اگر اجتہاد غلط ہو تو انہیں 1 اجر ملتا ہے۔ تو یہ ہے قیامت کے علامات، علامات الصغریٰ۔ باقی علامات انشاءاللہ رفتہ رفتہ بیان کریں گے۔ والسلام۔